ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، کسی بھی معاشرے میں تین قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ایک بزرگ حضرات اور دوسرا جوان اور تیسرا بچے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک طبقے کا معاشرے کو بنانے میں اور معاشرے کو بگاڑنے میں بڑا کردار ہے۔ خاص طور پر پہلے جو دو طبقے ہیں، بزرگ حضرات اور جوان لوگ، یہ جو دو طبقے ہیں معاشرے کا سدھار اور معاشرے کا بگاڑ ان دو قسم کے لوگوں پر منحصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے جو بڑی محنت ہوئی ہے وہ ان دو طبقوں پر ہوئی، پھر ان دو طبقوں کے توسط سے پھر نچلے طبقے پر یعنی بچوں پر بھی بڑی محنت ہوئی، اور وہاں ایک بوڑھا آدمی بھی ایک جوان بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، میں اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں۔ اس وقت کی نشست میں مجھے جوان دوستوں سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں، اور بزرگ حضرات ان گزارشات کو ذہن نشین فرما کر ان کے ماتحت جو جوان ہیں، لڑکے ہیں، ان جوانوں کے اندر ان ذمہ داریوں کو پیدا کرنے کی محنت فرمائیں۔ ہم اس وقت اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم آغاز کس جگہ سے کریں۔ کسی بھی جگہ پر ایک ڈوری الجھی ہوئی ہوتی ہے تو جب اس کا کنارہ آدمی کو مل جاتا ہے تو اس کا سلجھاوا آسان ہوتا ہے، اور اگر کنارہ آدمی کو نہیں ملتا تو پھر آدمی لگا رہتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، صلاحیت بھی لگاتا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی بنیاد کیا ہے، اس پر آدمی اپنی توجہ کو مرکوز کرے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے
کہ جس طرح سے ایک جوان بیٹا، ایک کڑیل جوان 15-16 سال سے لے کر 25-30 سال تک کی جو عمر ہے، اس عمر کے جوان یا نوجوان کی گھر کے اندر بھی بڑی اہمیت ہے۔ وہ ماں باپ کا دست بازو بنتا ہے، اور وہ چھوٹوں کے کام آتا ہے، وہ بڑوں کے کام آتا ہے، وہ اپنی بہنوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے۔ وہ اپنے گھرانے کا اور اپنے گھر کا ایک مضبوط ترین فرد ہے۔ اس کو اپنی ماں اور اپنے باپ سے جو مشاورت حاصل ہوتی ہے اور جو ان کی نیک اور اچھی تربیت اسے ملتی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں وہ گھر کا ایک مضبوط ترین فرد ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ جوان اپنے گھر کا ایک مضبوط ترین فرد ہے، اسی طرح سے وہ جوان معاشرے کا بھی ایک مضبوط ترین فرد ہے۔ لیکن جوان اپنے گھر کا فرد تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گھر کی ذمہ داری تو سمجھتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کو تو سمجھتا ہے، بہن بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن اپنے گرد و نواح میں، محلے داری کے اندر، اپنے اعزاء اقربا اڑوس پڑوس میں ان کی خدمت کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، جبکہ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، الاہم فالاہم، سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک طرف ماں خدمت کی محتاج ہے، ایک طرف باپ بھی خدمت کا محتاج ہے، دونوں کے دونوں اللہ نہ کرے وہ معذور ہیں، محتاج ہیں، شدید ترین خدمت کی محتاج ہیں، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ خدمت میں پہلے ماں کو ترجیح دے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے۔ یہ اصول سمجھایا، اس لیے ماں کو ترجیح دینے کا حکم ہے کہ ماں نے 3 مشقتیں اکیلے برداشت کی ہیں، ان 3 مشقتوں میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ پیٹ میں اٹھانے کی مشقت، اور جننے کی مشقت، اور دودھ پلانے کی مشقت، ان 3 مشقتوں میں ماں اکیلی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں حملتہ امہ وہنا علی وہن حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بہت تاکید کے ساتھ ماں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں نے اسے اٹھایا، ماں نے اسے جنا، اور ماں نے اسے دودھ پلایا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ، پھر کہا ماں کے ساتھ، پھر کہا ماں کے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا باپ کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا باپ کے ساتھ۔ یہ تو بات ہے خدمت کی، خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے۔ اور دوسری بات ہے عظمت میں، احترام میں باپ کا حق مقدم ہے، احترام میں باپ کا حق مقدم ہے، اور خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب سب سے پہلے یہ اپنے گھر کے اندر ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بہنوں کی، بھائیوں کی، گھر والوں کی، اس کے بعد اس کے پاس جو وقت بچتا ہے اور محلے سے گزرتا ہے، کوئی حاجت مند اسے نظر آتا ہے، کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے، کسی گھر کے اندر سے چیخنے کی آواز آتی ہے، کسی گھر کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، یہ اس کا اخلاقی دینی فرض بنتا ہے کہ یہ وہاں رکے اور وہاں اپنی خدمت کو پیش کرے۔ یہ نہ کہے کہ میرا کیا کام ہے، یہ نہ کہے کہ یہ گھر وہ ہے جو جن سے ہماری بنتی نہیں ہے، یہ نہ کہے کہ جناب ان سے تو ہمارا مزاج نہیں ملتا۔ اگر یہ ایسا کرے گا تو یہ اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کرے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج وہ جوانوں کے اندر وہ شعور، وہ جذبہ نہیں ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ آج ہماری جوان نسل کیوں ہر آئے دن پیچھے سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے؟ نمبر 1،
دینی تعلیمات کی لا علمی کی وجہ سے، دینی معلومات نہیں۔ میں نے اس وقت ایک بات بتائی کہ ماں کا حق خدمت میں مقدم ہے، باپ کا حق جو ہے عظمت میں مقدم ہے۔ کتنے جوان ایسے جنہیں یہ پتہ ہے؟ یہ لا علمی ہے نا۔ ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں اور باپ کے حقوق میں ٹکراؤ آ جائے، تضاد آ جائے تو کس کی بات لینی ہے؟ یہ تعلیمات نہیں ہیں آج ہمارے پاس۔ اسی طرح سے ماں کا حق کیا ہے، ماں کے حق میں اور بہن کے حق میں ٹکراؤ آ جائے تو کیا کرے آدمی؟ ماں کے حق میں اور بیوی کے حق میں ٹکراؤ آ جائے، تضاد آ جائے تو کیا کرے؟ تو یہ تعلیمات آج کل ہمارے جوان کے پاس نہیں ہیں، جو کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ان تعلیمات کا ہونا بے انتہا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے کیا اصول اور ضابطے بتائے آپ کو۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اس لیے جوان آج ہمارا پیچھے ہے۔ نمبر 2، گھروں سے تربیت نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، حقیقت میں اس ذمہ داری کے اندر بھی بڑی کوتاہی ہے، اور اتنی شدید کوتاہی ہے، اتنی شدید کوتاہی ہے، اور اس شدید ترین کوتاہی کے نتائج پھر معاشرے پر پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آپ دیکھیے، وہاں گھروں کے اندر تربیت کا ماحول دیکھیے، وہاں ہر شخص اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے منکرات پر نکیر کرتا ہے، خلاف شرع کام پر ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے، اور خلاف شرع کام پر جب وہ ٹوکتا ہے اور سمجھاتا ہے اور نیکی کا حکم مسلسل کرتا رہتا ہے تو یقیناً سامنے والے کے دل میں ایمانی ایک جذبہ تو موجود ہے، اس ایمانی جذبے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں وہ بات قبول کر ہی لیتا ہے۔ اس سلسلے میں مایوسی تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کے والد محترم، یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام والد ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، پھر اسحاق بھی نبی ہیں، پھر یعقوب بھی نبی ہیں، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ کائنات میں عزت مند کون ہے؟ تو آپ نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت مند سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم یہ نہیں سوال کر رہے، ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ عزت مند کون ہے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، عزت مند بیٹا جس کا باپ بھی عزت مند، جس کا دادا بھی عزت مند، جس کا پردادا بھی عزت مند۔ پھر فرمایا وہ یوسف ہیں، بن یعقوب ہیں، بن اسحاق اور بن ابراہیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام تو ایک بیٹے، اور یوسف علیہ السلام کے ایک حقیقی ماں شریک باپ شریک بھائی ایک اور تھے، بنیامین۔ اس کے علاوہ جو باقی 10 بیٹے تھے ان 10 کی مائیں الگ تھی، یعقوب علیہ السلام کی اور شادیاں بھی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد محترم سے جدا کیا بھائیوں نے، لیکن جدا کرنے کے باوجود بھی، یعنی اتنا سخت ترین صدمہ پہنچانے کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں گھر سے نہیں نکالا۔ یعقوب علیہ السلام پھر انہیں نصیحت کرتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے سازش کی ہے، اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، فرمایا مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے نفس کی کوئی شرارت ہے، بس میں صبر ہی کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے۔ مایوسی نہیں کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ نہیں بس تم نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بیٹوں کی کوئی غلطیاں ہو بھی جائیں
تو والدین کو پھر تربیت پر محنت کرنی چاہیے، والدین کو پھر سے محنت کرنی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی محنت کو ترک نہیں کیا، آخر دم تک اپنی محنت کو جاری رکھا، اور وہ اتنی محنت کو جاری رکھے نتیجہ یہ ہوا 40 سال کا عرصہ روایات میں آتا ہے گزر گیا۔ 40 سال کے بعد جب یوسف علیہ السلام دوبارہ بازیاب ہوئے، ملے، تو وہ سب کے سب برادران توبہ اور تائب ہو گئے، اور قرآن مجید میں ان کی توبہ کا تذکرہ آیا، قرآن مجید میں ان کے استغفار کا تذکرہ آیا، اور قرآن مجید میں ان کے دل کے صاف ہو جانے کا تذکرہ آیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ 40 سال مسلسل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی محنت کو جاری رکھا، اپنی محنت کو نہیں چھوڑا۔ تو کیا ایک بار کہنے سے، 2 بار کہنے سے، 3 بار کہنے سے ہم محنتوں کو چھوڑ دیں گے؟ وہ ماں باپ شدید ترین کوتاہی کریں گے جو اپنی محنت چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ماں باپ شدید ترین کوتاہی کریں گے جو اولادوں کے حق میں دعائیں نہیں کریں گے، وہ شدید ترین کوتاہی کریں گے۔ نہیں معلوم کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل بدلے، بالآخر برادران یوسف کے دلوں کو اللہ پاک نے موڑا اور بدلا، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ آج جو آپ چاہیں ہمارے ساتھ کریں۔ لیکن انہوں نے وہ جملہ فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ خیر وہ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک نقطہ بتلانا مقصود تھا کہ اتنے طویل زمانے تک حضرت یعقوب علیہ السلام نے محنت کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہماری نسلیں، ہماری نئی نسل، جوان نسل اس لیے بے راہ روی کا شکار ہے کہ ماں باپ کی توجہ نہیں۔ تو اس لیے والدین سے درخواست اور التجا ہے کہ وہ اپنی توجہ کو بڑھائیں۔ بیٹا جس حالت میں بھی ہو، فسق اور فجور میں مبتلا ہے، کفر کی طرف چلا گیا، محنت کرو، اللہ نے آپ کو محنت کا مکلف بنایا ہے، اور اگر آپ نے محنت نہ کی تو قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، اور اگر آپ نے محنت فرمائی اور وہ ہدایت پر نہیں آیا تو قیامت کے دن آپ پکڑے نہیں جائیں گے، آپ پر گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نتیجہ نہیں دیکھے گا، آپ کی محنت دیکھے گا۔ اس لیے محنت کے نہیں چھوڑنا ہے۔ 2 وجہ ہو گئی، بے راہ روی کا شکار ہیں جوان، ایک تو تعلیمی دینی تعلیم کا فقدان ہے، دوسرا گھر کی تربیت نہیں ہے، نمبر 3 اس وقت جو فلمیں اور ڈرامے اور اس قسم کی واہیات اور تباہیات دیکھتا ہے جوان، اور وہ دیکھ کر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، الامان والحفیظ، شیطان بھی سن دیکھ کر وہ شرما جاتا ہے۔ اس قسم کی حرکات و سکنات کے اندر آج کا جوان مبتلا ہے، اور پھر جو مغربی معاشرہ ہے اور مغربی تہذیب ہے، اس مغربی تہذیب نے تو ہمارے جوان کو تباہی کر دیا۔ یہ اس میں آزاد ہے کہ رات جس وقت تک چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر بند کمرے میں جو چاہے دیکھے، اگر اس کو ماں ٹوکتی ہے، باپ ٹوکتا ہے تو یہ برہم ہو جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے۔ یہ اس بد معاشرے کے اثرات ہمارے گھروں کے اندر منتقل ہو رہے، لیکن یہاں سمجھدار لوگوں کو، ذمہ دار لوگوں کو، ماں باپ کو خوب اختیار ہے اپنی اولاد پر کہ وہ اپنی اولاد کی نگہداشت کریں، نگرانی کریں، وہ جوانوں کی نگرانی کریں، اور جوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، اس کے متعلق سوال ہوگا، اس کان کے متعلق سوال ہوگا، اس دل کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر جو چاہے دیکھے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور، وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ سمجھے کہ ملائکہ اس کے ساتھ اس کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھے کہ اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہ بن رہے ہیں، اور یہ سمجھے کہ یہ جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ جگہ بھی اس کے خلاف گواہ بن رہی۔
تو اس قسم کی چیزیں آج جو باہر سے آ رہی ہیں، یورپی معاشرے سے ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور جن چیزوں کو ہمارا جوان بہت جلد قبول کر رہا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، ان خرافات کی طرف وہ جلدی جاتا ہے، جس کا نتیجہ پھر آئندہ آج سے 20 سال بعد 50 سال بعد مت پوچھئے کتنا بد نتیجہ ہوگا۔ اسلام اور کافر میں پہچان مشکل ہو جائے گی، اور آج یہی حال ہے۔ اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی تو ہمارے گھر کے اندر بیٹھنے والا ہمارا بچہ، وہ نسب اس کا ہم سے چل رہا ہے، لیکن اس کا ذہن ہمارا ذہن نہیں ہوگا، اس کا ذہن اسلامی ذہن نہیں ہوگا، اس کی سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے، اس کی سوچ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف سوچ ہے، منفی سوچ ہے، وہ مثبت سوچ کا مالک نہیں ہے۔ تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں 3 باتیں جوانوں سے عرض کروں گا، اور بزرگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان 3 باتوں پر اپنے جوانوں کو لانے کی محنت کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو جوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ مخلص اور سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ اس معاشرے میں کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً سمجھدار آدمی یہی کہتا ہے کہ ہر شخص کا سب سے زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ مخلص آدمی کے لیے، جوان کے لیے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ماں باپ ہیں۔ جس طرح سے جوان کے دکھ اور تکلیف کا درد ماں کو ہے، پڑوسی کو نہیں ہو سکتا، دوست کو نہیں ہو سکتا، فلاں کو نہیں ہو سکتا، فلاں چاہنے والے کو، فلاں چاہنے والی کو، کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جو درد ماں کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، جو تکلیف باپ کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جوان کے لیے سب سے مخلص معاشرے کا کون ہے؟ اس کے ماں باپ۔ اگر اس کے ماں باپ بہت اعلیٰ دینی تعلیم رکھنے والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اتنا تو کروا سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے، یہ تو جوان کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اعلیٰ تربیت نہیں کی، انہوں نے دین نہیں سکھایا، انہوں نے دینی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ خود کمزوری تھی، اور خود کمزوری تھی تو یہ تو کوشش کر سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعائیں تو لے سکتا ہے۔ یقین جانیے یہ دعائیں زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ ماں باپ کی دعائیں، یہ اولاد کے حق میں اولاد کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی تربیتیں، صرف ماں کی تربیت، صرف ماں کی دعا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے معذور ہو گئے، ماں سے دعا کی درخواست کی، ماں نے دعا کی، اتنی روئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا سے امام بخاری کی بینائی واپس دے دی۔ جوان آج ماں سے دعا لینے کا اہل تو بنے، باپ سے دعا لینے کا اہل تو بنے۔ باپ کے سامنے یہ سینہ تان کر کھڑے ہوتا ہے تو کیسے دعا نکلے گی؟ ماں کے سامنے یہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، اور منکر جب ماں کسی منکر پر روکتی ہے، ٹوکتی ہے، یا باپ ٹوکتا ہے تو یہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر ترشروئی اور تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس ماں سے اور باپ سے کیسے دعا حاصل کرے گا؟ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری ماں میرے لیے دعا کیجئے، میرے باپ میرے لیے دعا کیجئے، نہیں، یہ عمل کرے تاکہ دل سے دعا نکلے، یہ عمل کرے۔ تو اس جوان سے میری درخواست ہے، اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس پر محنت کرے، اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے قریب کیجیے، جوانوں کو اپنے قریب کیجیے۔ اس وقت جوان کا مزاج ہے دوستی لگانا، ان کا دوست بنیے، دوست بن کر ان کی تربیت کیجیے، کم سے کم ان کو باہر دوستی کی طرف جانے دیجیے، اپنے گھر میں دوستی کا ماحول پیدا کیجیے، دوستانہ ماحول گھر میں قائم کیجیے۔ تو یہ ایک درخواست ہے جوانوں سے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ اور مخلص ان کے لیے ان کے ماں باپ ہیں، لہذا اپنے ماں باپ سے ربط قائم ہو۔
ماں باپ سے دعائیں حاصل کرے۔ دوسری جو درخواست مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ اچھی صحبت اختیار کرے، اچھی صحبت۔ اللہ اکبر، قرآن و سنت میں اس اچھی صحبت کو اس قدر بیان کیا گیا، بہترین اور نیک صحبت سے آدمی اتنا کچھ سیکھتا ہے، اتنا کچھ سیکھتا ہے جو بسا اوقات درسگاہوں میں بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتا۔ میں اس کی 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بعد میں پیغمبر بنے، اس وقت پیغمبر نہیں تھے۔ قرآن نے جو لفظ ذکر کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ نے اپنے ایک جوان سے کہا۔ کون جوان تھے؟ یہ یوشع بن نون تھے۔ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں ایک اچھی ایک نیک تربیت میں رہے، اور اس نیک تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوشع علیہ السلام بڑے ہو کر قوم کے رہنما بنے، صرف رہنما نہیں نبی بنے۔ اور جو کام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا، اور ان دونوں بزرگوں اور دونوں نبیوں کے کام کو آگے لے کر چلنے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ تو قرآن نے جو لفظ ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ کہ یہ جوانی کا زمانہ ایک پیغمبر کی صحبت میں گزرتا ہے، ایک نیک صحبت میں گزرتا ہے، معلوم یہ چلا کہ جوان کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ نیک صحبت اختیار کرے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، دوسری مثال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن ایک آدمی جس کو اس کے دوست نے برائیوں پر ڈالا ہے، جس کو اس کے دوست نے گمراہی کی طرف مصروف رکھا ہے، جس کو اس کے دوست نے ورغلایا ہے، جس کو اس کے دوست نے ہدایت سے نیکی کی بات سے برائی کی طرف وہ لے کر گیا ہے، یہ دونوں کا آمنا سامنا ہوگا۔ تو یہ کیا کہے گا؟ یہ آدمی کہ اسے نقصان پہنچا ہے اس کی دوستی کی وجہ سے، کہے گا ہائے کاش، یا لیتنا، ہائے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں اس کو دوست نہ بناتا، اس کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو حق بات آئی تھی، میں نے قرآن سنا تھا، میں نے حدیث سنی تھی، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا تھا، اس کے باوجود بھی اس ظالم دوست نے مجھے گمراہ کیا، ہائے کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ لگاتا۔ اور افسوس کتنا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنی افسوس کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالے گا۔ جیسے کوئی آدمی افسوس کرتا ہے تو اپنا ایک پورا دانتوں کے نیچے دباتا ہے، وہ پورا کیا دبائے گا؟ وہ پورا ہاتھ کھا جائے گا، پورا ہاتھ کیا یہاں تک کندھے تک سارا ہی ہاتھ کھا جائے گا، اسے اتنا شعور نہیں ہوگا۔ سامنے کا جب عذاب دیکھے گا اور ہولناکی دیکھے گا تو اس وقت وہ اپنا ہاتھ چبانا شروع کر دے گا، اسے شعور بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس چبانے کا، اس افسوس کا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے بری صحبت اختیار کی، بری دوستی اس نے اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ کسی آدمی کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہو یہ کیسا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے یہ برا آدمی ہے، تو فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، آپ دیکھ لو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے پاس ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے۔ اگر اس کی صحبت اچھوں کے ساتھ ہے تو یہ اچھا ہوگا، اور اگر اس کی صحبت بروں کے ساتھ ہے تو صحبت کا بد نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیے گا۔ مفسرین اور محدثین نے اس جگہ بڑا ایک اہم نقطہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، فجر کی نماز تھی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے دوران قراءت میں خلجان ہو گیا، قراءت خلط ملط ہو گئی، کوئی لفظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ عذر فرمایا کہ کیا ہوا تم لوگ اچھی طرح سے وضو نہیں کر کے آتے ہو؟ کہ تم میں سے بعض لوگ بہترین اچھی طرح سے وضو نہیں کر کے آتے کہ جن کے اچھے وضو نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر قرات خلط ملط ہو رہی تھی۔ اب یہاں مفسرین نے محدثین نے ایک نقطہ لکھا ہے، نماز پڑھانے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، منبع رحمت ہیں، رحمت کا خزانہ ہیں، رحمت کا خزینہ ہیں، ہر لمحہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں، اور براہ راست اللہ پاک سے کیا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز نہ کہیے، ایک سجدہ ایک طرف ہو اور پوری امت کی پوری نمازیں دوسری جانب ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کی ساری نمازوں پر بھاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا خشوع اور خضوع کا سجدہ اور اتنا اللہ سے تعلق۔ پیچھے کھڑے ہوئے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ ان میں سے کسی ایک فرد یا دو فرد کا ایسا حال ہو گیا ہوگا کہ وضو میں کچھ جلدی، ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ ان کا وضو نہیں تھا لیکن وضو میں کچھ اہتمام رہ گیا، ممکن ہے کوئی سنت رہ گئی ہوگی، ممکن ہے ذرا جلدی وضو کر لیا ہوگا، ممکن ہے کوئی سنت رہنے کے ساتھ ساتھ کسی مکروہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، پانی میں اسراف ہو گیا ہوگا، تو یہ کچھ تھوڑی سی وضو میں کوتاہی یا کمی رہ گئی، اس کمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جو منبع رحمت ہیں، جو خزینہ رحمت ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات میں خلجان ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحبت کے اثرات کیسے منتقل ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات کیسے منتقل ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات وہاں سے یہاں منتقل ہو رہے۔ تو آج کوئی جوان کہے کہ نہیں بھائی دل صاف ہونا چاہیے، مجھے کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، وہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، دل صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے دوسری درخواست یہ ہے کہ اچھی صحبت کا انتخاب کیجیے، بہترین صحبت کا انتخاب کیجیے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، تیسری کا وقت اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ جوانوں کو کم از کم دو باتوں کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہ اس کائنات، اس دھرتی میں، اس معاشرے میں جوان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے ماں باپ ہیں، لہٰذا اپنے ماں باپ سے اسے دعائیں لینی چاہیے۔ اور دوسری بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ اچھا بننے کے لیے اسے اچھی صحبت اپنانی چاہیے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ بری صحبت کے بہت بد نتائج ہوتے ہیں، اور جو شخص جتنی بری صحبت رکھے گا اس بری صحبت کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا، اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے